والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس آیت مقدسہ سے اللہ رب العزت نے توحید پر عقلی دلیل بیان فرمائی ہے، ایسی دلیل کہ انسان کی فطرت اور عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود اور الہ کوئی نہیں، کوئی پکاروں کے لائق نہیں۔ روز مرہ انسان کے مشاہدات میں یہ چیزیں آتی ہیں جن کو اللہ نے اپنی توحید پر بطور دلیل کے پیش فرمایا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے، کافروا جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض کہ بے شک آسمان و زمین کانتا رتقا ففتقناہما، آسمان اور زمین یہ دونوں ملے ہوئے تھے، آپس میں جڑے ہوئے تھے، متصل تھے، کانتا رتقا ففتقناہما، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو چیر کر پھاڑ کر الگ الگ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بھی میری قدرت ہے، اس سے بڑی اور انہیں کیا دلیل چاہیے میری قدرت پہ۔ نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کانتا رتقا ففتقناہما، اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان و زمین دونوں عدم کے رشتے میں جڑے ہوئے تھے۔ عدم کے رشتے میں جڑے ہوئے سے مطلب کیا کہ یہ دونوں موجود نہیں تھے، ففتقناہما، اللہ نے آسمان کو بھی بنا دیا، زمین کو بھی بچھا دیا۔ سبحان اللہ۔
تیسرا معنی جو قرطبی نے کیا ہے بڑا خوبصورت معنی، کانتا رتقا ففتقناہما، آسمان بند تھا بارش برسانے سے، زمین بند تھی فصلیں اگانے سے۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان بھی بندھا ہوا تھا، زمین بھی بندھی ہوئی تھی، دونوں بند تھے، کانتا رتقا ففتقناہما، ہم نے آسمان کو کھول دیا، بارش برسنے لگ گئی، زمین کو ہم نے کھول دیا، فصلیں اگنے لگ گئی۔ سبحان اللہ۔ کانتا رتقا ففتقناہما، اب بھی ہوتا ہے کافی دیر بارش نہ آئے کسی زمانے میں، کسی خطے میں، کسی حصے میں، کسی ملک میں، کسی شہر میں قحط سالی ہو جائے، بارش نہ برس رہی ہو، آسمان بند ہوتا ہے، برستا کوئی نہیں ہے، زمین فصلیں نہیں اگا رہی ہوتی، زمین کی قوتیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، زمین کی قوتیں نہیں پیدا ہو رہی ہوتی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یوں سمجھو دونوں بند ہیں، ففتقناہما، ہم آسمان سے بارش برسا کے آسمان کو کھول دیتے ہیں، زمین سے فصلیں اگا کے زمین کو کھول دیتے ہیں۔ یہ ہماری قدرت کا کیسا کرشمہ ہے، اب بھی ان کافروں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ جو رب اتنی اور قدرتوں کا مالک ہے، جب چاہتا ہے آسمان سے بارش روک لیتا ہے، جب چاہتا ہے زمین سے فصلیں اگنا روک لیتا ہے، جب چاہتا ہے تو آسمان سے بارشیں برسا دیتا ہے، جب چاہتا ہے تو زمین سے فصلیں اگا دیتا ہے، فصلیں لہلہانے لگ جاتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خزاں کا تھپڑ لگتا ہے تو سارے پتے بھی جھڑ جاتے ہیں، اور خوشحالی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، ساری رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، باغ بہاروں کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، چہل پہل ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ بہار کی ہوا چلاتا ہے تو پھر باغ بھی لہلاتے نظر آنے لگ جاتے ہیں، فصلیں بھی لہلاتی نظر آ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کافر دیکھتے نہیں، روزمرہ کے مشاہدات کے اندر ہے، تو اس سے سمجھ آ جانا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی توحید پہ زبردست دلیل بیان فرمائی ہے کہ دیکھو کانتا رتقا ففتقناہما، آسمان زمین کی بندش اور کھولنے کا مالک کون ہے؟ جب اللہ ہے تو پھر الہ اور معبود بھی صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ دوسری دلیل فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ ہر زندہ چیز کو کس سے بنایا؟ دو مطلب ہے، یا تو ہر زندہ چیز کی تخلیق پانی سے ہوئی، یعنی اصل مادہ اس میں کیا تھا؟ پانی تھا۔ جیسا کہ کوئی بھی جاندار ہے تو مادہ منویہ جو ہے یہ بھی ایک پانی کی شکل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہر زندہ چیز کو ہم نے کس سے پیدا کیا؟ پانی سے پیدا کیا۔ یا دوسرا مطلب کہ ہر زندہ چیز کی بقا جو ہے وہ پانی کے ساتھ ہے، پانی نہ ہو تو جاندار چیز باقی نہیں رہ سکتی۔ تو زندگی کے لیے پانی کا ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ انسان کی بقا کا سبب بنایا ہے اللہ پاک نے، تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ان اصبح ماؤکم غورا، اس زمین کے اندر پانی کو میں اتنا نیچے لے جاؤں کہ تمہاری طاقتیں ختم ہو جائیں، پانی کو تم نکال ہی نہ سکو۔ فمن یاتیکم بماء معین، کون ہے جو تمہیں پانی نکال کر دے سکے؟ اللہ نے اپنی توحید پر دلیل پیش کی ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ بھی میری بہت بڑی نعمت ہے، یہ تمہیں پانی دینے والا کون ہے؟
اگر اللہ پانی نہ دے، اس کو اتنا گہرا کر دے کہ تمہاری کوئی مشینری بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے اور پانی نہ نکال سکے، تو اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو تمہیں پانی والی نعمت میسر کرے؟ کون ہے تمہیں پانی دینے والا؟ میرے سوا کوئی پانی تمہیں نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ کہ پہلے تو یہ کہا یا رسول اللہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں نا، آپ کی زیارت کرتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ مجھے کائنات کی تخلیق کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا ہر چیز کی تخلیق جو ہے نا وہ اللہ نے پانی سے کی۔ ہر زندہ جاندار چیز کی تخلیق اللہ نے کس سے کی ہے؟ پانی سے کی۔ اللہ نے توحید پہ یہ دلیلیں ذکر کی اور آگے فرمایا افلا یؤمنون، کیا پس یہ ایمان نہیں لاتے؟ اتنی دلیلیں واضح سن کے اب بھی یہ لوگ نہیں مانتے، تو پھر اور دلیل سن لو۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے زمین پہ پہاڑ گاڑ دیے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، پہاڑوں کو زمین پہ گاڑ دیا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان تمید بہم، یہ لے کر جھک نہ جائے ایک طرف۔ جب اللہ پاک نے زمین کو پانی کے اوپر بچھایا تو زمین کے اوپر قرار کوئی نہیں تھا، پانی پہ بچھی ہوئی تھی، تو اللہ کریم نے اس پہ بھاری بھاری پہاڑ رکھ دیے، اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا، زمین کے اندر میخیں کو طور پہ لگا دی، ان کو پہاڑوں کو میخیں لگا دی ہیں، پہاڑ بھاری بھاری رکھ دیے ہیں، کہیں میرا بندہ چلے اور کہیں اس کو گرا نہ دے زمین، یا ان کو لے کر ایک طرف جھک نہ جائے، ان کے لیے چلنا دشوار نہ ہو جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے اس پہ باری باری پہاڑ رکھ دیے، ان تمید بہم، کہ یہ لے کر تمہیں جھک نہ جائے ایک طرف، وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون۔ اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے ان پہاڑوں کے اندر کھلے کھلے راستے بھی بنا دیے ہیں تاکہ وہ راہ پائیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا، آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ وَهُمْ مَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ کافر لوگ رب کی آیات سے اعراض کرتے ہیں، اتنے واضح دلیلوں کے باوجود انہیں چاہیے تھا کہ مان لیتے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیتے، مان لیتے، مگر اللہ فرماتے افسوس ہے ایسے لوگوں پر ان آیاتیا معرضون۔ اتنے واضح دلائل کے باوجود، اتنی واضح سمجھانے والی آیات کے باوجود بھی پھر بھی لوگ منہ پھیر رہے ہیں۔